السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، لیکن بجز چند لوگوں کے تم لوگ ان اعمال سے پھر گئے اور اپنا منہ موڑ لیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت میں سب سے پہلے جو عہد کا ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کو اس کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ یہ ظلم بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا ذکر کیا۔ تیسرا ذکر اللہ رب العالمین نے اس عہد میں یہ کیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی انسان اچھا سلوک کرے، یتیموں کا حق ادا کرے، کیونکہ یتیم اور مسکین سماج کے کمزور محتاج لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے امت پر حق بنا کر کے ان کی کمزوری کو اللہ رب العالمین نے دور فرما دیا ہے۔ ایک یتیم ہے، ایک مسکین ہے، سہارے کی ضرورت ہے اسے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اگر آپ کے سماج میں کوئی یتیم ہے تو خاص طور پر ان کے رشتہ داروں پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اگر ان کے رشتہ دار ادا نہیں کرتے تو رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے دیگر مسلمانوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، عائد ہوتی ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کیا جائے، مسکین ہو یا یتیم ہو۔ یتیم کہتے ہیں کہ جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، ان کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہ ہو، اور یہ یتیم کا مرحلہ بچپن سے لے کر کے بلوغت تک کا مرحلہ رہتا ہے۔ ایک انسان اگر بالغ ہو گیا تو یتیم کے دائرے سے وہ نکل جاتا ہے، لیکن اگر بالغ ابھی نہیں ہوا ہے، عقل ابھی اس کی پختہ نہیں ہوئی ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو وہ بچہ یا وہ بچی یتیم کے درجے میں آتی ہے۔ ایسے کے متعلق سماج کو یتیموں کا جو حق ہے وہ دینا چاہیے تاکہ سماج میں ایسے کمزور طبقے کے لیے ایک سہارے کا سبب بن سکے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کے متعلق کہا کہ یتیم اور میں جنت میں ایسے رہیں گے برابر، یعنی درجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا درجہ اور یتیم کی کفالت کرنے والے کا درجہ ایسے برابر رہے گا جنت میں۔ تو یہ یتیم کی کفالت کا اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایسے ہی کہا جو بیواؤں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ مجاہد کی طرح اور یا رات بھر قیام کرنے والے، تہجد کی نماز پڑھنے والے کی طرح ہیں، اور دن بھر روزہ رکھنے والے کی طرح ہیں۔ جب انسان یتیموں کی کفالت کرتا ہے، بیواؤں کی کفالت کرتا ہے، تب تک وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، یا وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ رات بھر اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے تہجد کی نمازیں پڑھتا ہو، دن بھر اللہ رب العالمین کے لیے روزے رکھتا ہو، اتنا ثواب اس کو ملے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ اجر اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے، اور رغبت بھی دلائی ہے، جہاں عہد بھی ہے وہاں رغبت بھی دلائی ہے، تاکہ انسان ان معاملات میں کمزوری کا شکار نہ ہو، غفلت کا شکار نہ ہو۔ اور آگے کہا مسکین کے ساتھ بھی انسان پر واجب ہے کہ مسکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لقمے دو لقمے کے لیے بھٹکتا پھرتا ہے، مانگتا پھرتا ہے، لقمے دو لقمے کے لیے ہمیشہ مانگتے پھرتا ہے، مسکین وہ نہیں ہے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس
کفایت کے لیے مال نہ ہو لیکن وہ شرماتا بھی ہو، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس مال نہ ہو لیکن شرماتا بھی ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرماتا ہو، اور یا لوگوں سے بہت زیادہ اصرار کر کے مانگتا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ اور مسکین یہاں اللہ رب العالمین نے کہا، فقیر کا ذکر نہیں کیا ہے، اور کہیں کہیں فقیر اور مسکین دونوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اہل علم کہتے ہیں جہاں صرف مسکین کا ذکر ہو یا صرف فقیر کا ذکر ہو تو دونوں شامل ہو جاتے ہیں، فقیر بھی مسکین بھی۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے صرف مسکین کا ذکر کیا ہے، تو اس میں فقیر اور نیچے درجے کے ہوتے ہیں، فقیر مسکین سے بھی نیچے درجے کے ہوتے ہیں۔ مسکین کے پاس تو کچھ ہوتا بھی ہے لیکن فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، تو دونوں اس میں شامل ہے۔ دونوں کے متعلق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اگر وہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنی ضرورت نہیں رکھتے ہیں شرم کی بنیاد پر، عزت کی بنیاد پر، تو ہمیں چاہیے، سماج کو چاہیے، اگر آپ کو معلوم ہے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کی ذمہ داری کو ادا کی جائے، اور ان کے عزت پر ٹھیس پہنچائے بغیر، ان کی شرم کو توڑے بغیر اگر یہ کام بن جاتا ہے تو بہت بہتر ہے۔ کیونکہ جب انسان لاچار اتنا جب ہو جاتا ہے کہ انسان مانگنے کا پیشہ جب اختیار کر لیتا ہے تو سماج کے لیے وہ بڑا درد سر بن جاتا ہے، وہ ایک دوسری مصیبت بن جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان اس طرح کی نوبت آنے سے پہلے انسان جو سمجھتا ہے سماج میں جن کو محتاج ہیں، واقعی ہمارے ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کرے، تاکہ سماج میں عزت و احترام بھی باقی رہے، شرم و حیا بھی باقی رہے، اور لوگ مانگنے کا دروازہ بھی نہ کھولیں، مانگنے کا دروازہ نہ کھولیں۔ مانگنے کا دروازہ کھولنے سے ایک دوسرا فتنہ آتا ہے، شریعت اس کی ہمت افزائی نہیں کرتی، لیکن ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی کی بات شریعت کرتی ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی ہاتھ پھیلا دے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، شریعت اس کی ہمت افزائی نہیں کرتی ہے کہ کوئی مانگتا پھرے، بلکہ اس کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں، کوئی اس کو پیشہ بنا لے، کوئی یہی مطلب اپنا طریقہ بنا لے، شریعت اس کی ہمت افزائی نہیں کرتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ان کے متعلق معاملہ ہے، مانگنے والوں کے متعلق یہ معاملہ ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، مجبور ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم، اگر ہمارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہو سکے آپ دیں، لیکن جھڑکے نہیں، آپ کچھ بد کلامی نہ کریں، زبانی نہ کریں، کیونکہ اس طرح معاملات اور خراب ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات اور اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مسکین، یتیم اور رشتہ داروں، والدین کے ساتھ احسان، اور اللہ کی عبادت کے بعد یہ حکم دیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ایک اہم حکم ہے۔ یہ تو سماج کے ضرورت مند لوگ ہیں، والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، یہ سماج کے ضرورت مند ہیں، اور ہمارے اوپر ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارے اوپر ان کے متعلق ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور مرحلہ ہے، سماج میں عام لوگ، ہمارے اوپر ذمہ داریاں جن کی نہیں ہیں، ہم ان سے کیسے پیش آئیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں صرف زبان سے کہا ہے کہ ایسے لوگوں سے بھلی بات ہو، اچھی بات ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ان کے حقوق ادا کریں نہ کریں ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی۔ عام لوگوں کے متعلق اگر وہ فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، وہ یتیم نہیں ہے، ایسے ہی ہمارے قریبی رشتہ دار نہیں ہیں، والدین نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، تو ان کے متعلق ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ آپ ان سے جب بات کریں، ملاقات کریں، اچھی بات ہے، میٹھی بات کریں، اخلاق سے پیش آئیں، یہ ذمہ داری لیکن ہے عام مسلمانوں کے تئیں، عام انسانوں کے تئیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، آپ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، آپ اپنے بھائی سے ملاقات کر رہے ہوں، مسکرا کر کے ملاقات کر رہے ہوں، اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ مسکراہٹ کے ساتھ ملنا بھی یہ آپ کے اوپر ایک طرح سے شریعت کا مطالبہ ہے۔ آپ کسی عام لوگوں سے ملاقات کریں تو مسکرا کر کے ملیں، یہ نیکی ہے، اس سے خیر و برکت عام ہوتی ہے، تعاون کا جذبہ عام ہوتا ہے، اور اخلاق کا ماحول بنتا ہے۔ ورنہ اس کی نہ رعایت کرنے کی بنیاد پر بڑے فساد آتے ہیں۔
تو شریعت اسلامیہ دیکھیے سماج میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے حقوق متعین کر کے دیتی ہے۔ کیا اس کے علاوہ کوئی دین دھرم؟ ہر کوئی نظام قانون تو لوٹنے کی بات کرتا ہے، اپنے فائدے کی بات کرتا ہے، جو پاور میں لوگ ہیں ان کے فائدے کی بات کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ ہر ایک کے فائدے کی بات کرتی ہے، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتی ہے۔ یہی اسلام کی اعلیٰ خوبی ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ رب العالمین سارے لوگوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے، سب لوگوں سے زیادہ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو شریعت کے حصے میں داخل کر دیا ہے۔ ہم سب کو اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ یہاں اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے عام لوگوں کی جہاں بات کی ہے وہاں صرف کہا ہے زبان سے بہترین بات کریں، ان سے اچھی بات کریں، پیار سے بات کریں، اخلاق والی بات کریں، ادب سے بات کریں، یہ بات کہی ہے۔ لیکن جہاں اور حقوق کی ذمہ داری کی بات، وہاں احسان کا لفظ ذکر کیا ہے، اور احسان میں عمل بھی داخل ہے، آپ کا مال خرچ کرنا بھی داخل ہے، والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال بھی خرچ کرنا ہے، آپ کو اچھے سے بات بھی کرنی ہے۔ لیکن جہاں عام لوگ ہیں وہاں آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اچھی بات کرنی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔